کسی حکم کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حکم کے اندر مشرکین کے طور طریقوں کو بھی اپنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب گھر کے اندر کسی گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، تو اب نکاح کرنا یہ اب شریعت کا حکم ہے، نکاح کی سنت اعمال ہے، تو اب یہ تو اب اطاعت ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اور کام کیے جاتے ہیں، مثلاً مہندیاں کی جاتی ہیں اور چراغاں کی جاتی ہے، اسی طرح ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ یہ مارے جاتے ہیں۔ اب یہ مشرکین کی بھی ساتھ ان کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے اور ساتھ ایمان والوں کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ مشرکین کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نکاح جیسے ولیمہ ہوتا ہے، اب ولیمے پر کھانا کھلانا یہ سنت ہے، اپنی طاقت کے مطابق فضول خرچی نہ کرے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق لوگوں کی دعوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب یہ تو ایک اطاعت ہو گئی، لیکن اس کے اندر اب کھڑے ہو کر کھانا کہ یہ اب مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ تو بیٹھ کے کھاتے ہیں اور دوسری جو مخلوق ہے، حیوان ہے، اب ان کو دیکھا جائے تو وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ تو انسانوں کا یہ جو طریقہ ہے، جو ہماری شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اب ایک طرف سے ہم شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے طریقوں پر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مومنین کی صفات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی مخالفت کا بھی حکم دیا گیا، اور آگے فرمایا اوفر اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، وحف الشوارب، اور مونچھیں کٹاؤ۔ اب داڑھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر، جس سے شارحین نے لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ کے کثیر ذخیرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب کتنی داڑھی ہونی چاہیے؟ ایک مشت، یعنی ایک مٹھی، اس سے داڑھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کم ہوگی تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک مشت سے جو زائد ہوتی ہے داڑھی، اس کو آدمی کٹا لے اور خوبصورت بنانے کے لیے، ایسے داڑھی بڑی ہوئی نہ ہو۔ اگر ایک مشت سے دائیں بائیں سے بھی اور نیچے سے بھی اگر زائد ہو جائے ایک مشت سے، تو اس کو آدمی کاٹ سکتا ہے۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اہمیت نہیں دیتے اور داڑھی منڈواتے رہتے ہیں۔ اب جو داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں، ان کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہے، کہ یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ بال رکھنا سنت ہے۔ اب اس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جو داڑیاں منڈواتے ہیں وہ اپنے اس عمل پر غور کریں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ گندی نالیوں میں، گندے گٹروں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ کتنی یہ عجیب طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اپنے عمل پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وحف الشوارب، اپنے مونچھیں کٹاؤ، کیونکہ مشرکین جو ہوتے تھے ان کی ایک عادت یہ بھی ہوتی تھی،
وہ مونچھیں بڑھاتے تھے اور داڑیاں کٹاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اس میں بھی مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑیاں کٹاتے ہیں، تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ بعض لوگوں کی مونچھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کے بال منہ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب کھاتے ہیں، جب پیتے ہیں، تو اب اسی کھانے پینے کے ساتھ وہ جو مونچھوں کی بال ہیں وہ اس کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسی مونچھیں رکھنا مکروہ ہے۔ وہ کھانا بھی مکروہ ہو جاتا ہے، وہ پینا بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بال آدمی کٹوائے مونچھوں کے، تاکہ اس کے بال منہ کے اندر نہ آئے، ہونٹوں پر بھی نہ آئے، کیونکہ پانی آدمی ہونٹوں کے ذریعے سے پیتا ہے۔ تو اب ہونٹوں پر یہ مونچھوں کے بال ہوں گے تو وہ پانی میں لگیں گے، جس کی وجہ سے پینا بھی مکروہ ہو جاتا ہے، کھانا بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو مونچھیں کٹانے میں مبالغہ کریں، مونچھیں کٹانے میں مبالغہ کریں۔ اور آج کل نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو بعض نوجوان وہ داڑھی کی ایسی سیٹنگ کراتے ہیں کہ وہ جس کو فیشن کہا جاتا ہے، کوئی فیشنی داڑھی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کٹ لگوا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کٹ لگوا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سنت ہے، اور سنت کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ ایسے ایک آدمی گنہگار ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے۔ لیکن ایک داڑھی بھی نہیں رکھ رہا اور اوپر سے داڑھی کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، یعنی ایسی وہ داڑھی بنواتا ہے، ایسی وہ کٹنگ کراتا ہے داڑھی کی کہ ایک فیشن، جو کہ یہ بھی مشرکین ہوتے تھے جو کفار ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان داڑھی رکھتے ہیں تو وہ اس طرح داڑھی کا مذاق بناتے ہیں، داڑھی کے مختلف وہ طریقے بنا کر۔ تو اب ہمارا بیچارہ جو نوجوان، یہ بھی ان کے فیشن اور ان کے طور طریقے پر چل کر اب اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سر کے بال ہیں، تو سر کے بال بھی اس کے اندر دو سنتیں، یا سر کے بال برابر رکھے یا سر کے سارے بال مڈوائے، یعنی یا پورے سر کے بال صاف کرائے یا پورے سر کے بال برابر ہو۔ بعض بال رکھنا اور بعض سر کے بال کٹانا یہ حرام ہے، کہ یہ جو مختلف قسم کی کٹنگیں چل گئی ہیں، یہ فلاں کٹنگ ہے، یہ انگریزی کٹنگ ہے، یہ فوجی کٹنگ ہے، یہ فلاں کٹنگ ہے، کٹورا کٹنگ ہے، تو یہ یاد رکھیے سر کے کچھ بال نہ کٹانا اور کچھ کٹا لینا یہ بھی حرام ہے۔ سر کے بال برابر کٹانے چاہیے، برابر کٹانے چاہیے، کیونکہ مشرکین جو ہیں وہ سر کے آدھے بال کٹواتے ہیں اور اوپر بال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کے اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، حسن ہی حسن ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت بھی کرو، اوفر اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، واحفظ الشوارب، اور مونچھیں کٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔